عامر صاحب، جس طرح ڈاکٹر دانش صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے جس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی یہ دلائل پیش کیے گئے کہ جو حلف نامہ تحریری حلف نامہ جمع کروایا گیا اس میں بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی، لیکن عدالت نے جو بیہیویئر ہے عمران خان کا اس کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کا آفس ویسے تو اصولی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مگر پاکستان میں یہاں پہ ہمیشہ وہ ریاست کی بجائے وہ حکومتی ورژن کو لیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ انہوں نے حکومت کی ہی سائڈ لینی تھی۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین چیزیں اس میں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر جج کا، ہر عدالت کا ایک اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، اور چیف جسٹس رتن من اللہ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ان کا ایک کنسسٹنٹ ہمیشہ ان ایشوز کے اوپر پڑا ہوا رہا۔ اس طرح کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ آپ کی لیگیسی پوسٹیرٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے وہ بائنڈنگ ضرور ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، مگر ہر کیس کی ایک نوعیت اپنی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح کی کیس نہیں کہ ایک ہی طرح کے سارے کیس ہیں، تو اس کے مطابق گنجائش ہوتی ہے ہائی کورٹس میں کہ نوعیت دیکھتے ہوئے کیس کی، تو وہ یہ نہیں کہ وجہ سے ایگزیکٹلی وہی والا جو دانیال کا، طلال چودھری کا اور نہال ہاشمی والا کیس یہ نہیں بنتا، یہ کہا جا سکتا ہے ہمیشہ۔ ویسے بھی وہ جو تین کیسز ہیں وہ کوئی اچھے نظیر کے طور پہ نہیں مانے جاتے۔ یہ تقریباً ایک قسم کا سارے ہی لوگوں کا یہ اتفاق ہے کہ وہ فیصلہ جو ساکر نثار صاحب کے دور میں ہوا ہے وہ ان کے بڑے ترین فیصلوں میں مانا جاتا ہے۔ عدالتیں ہمیشہ فراختے لوٹتی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ نے اپنے آپ کو جو کنٹیمنر ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دے، معافی مانگ لے، تو عدالتیں معاف کر دیتی ہیں۔ اس فیصلے کے اندر جو ہے عدالت نے ان کو معاف نہیں کیا تو وہ ایک بری نظیر کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور میرا خدشہ کسی وقت میں سپریم کورٹ جو ہے شاید وزٹ کرے گی اس فیصلے کو کہ وہ نظیر کے طور پہ نہ ہو، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کیس کی ایک خاص نوعیت یہ تھی ہائی کورٹ میں کہ اس کے اندر جو عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ انٹینٹ کیا تھی۔ آیا کنسسٹنٹلی نیت کے ساتھ آپ عدالت کی بےزتی کر رہے ہیں، یا آپ کا آف دا کف جو ہے پبلک میٹنگ کے اندر اس طرح کا کوئی ریئیکشن آیا ہوا ہے، اور اس کی ریئیکشن کا بھی جو کہا گیا جو الفاظ تھے اس کی بھی تشریح جو ہے مختصر طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ عدالت کی آبزرویشن ضرور آتی ہے، مگر آبزرویشن کا آنا اور فیصلے کے آنے میں ایک بڑی تفصیل کرنی پڑتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ آف کورس انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلے اس طرح کے آئے ہوئے ہیں ہم اس کو نظر پہ اس پہ رکھیں گے، اور اس کے مطابق آف کورس یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کے مطابق جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، مگر کیس ٹو کیس بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہر کیس کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں کیس ٹو کیس معاملات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ عامر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، ارشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، عموماً میاں نواز شریف کے معاملات سے عمران خان کے معاملات کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور حکومتی اراکین کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ڈھیل سے اور ایز سے کام لیا جا رہا ہے، آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سیب کا موازنہ ہمیشہ سیب سے کیا جاتا ہے اور کیلے کا موازنہ کیلے سے کیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کیسز کے حد تک بہت مختلف ہے۔ دونوں اگر سیاستدان ہیں اور دونوں سابق وزیر اعظم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کیسز کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک کرپشن کا کیس ہے، ایک پر توہین عدالت کا کیس ہے، ایک پر حقائق چھپانے کا کیس ہے، دوسرے شخص پر کیس ہے کہ جی سائفر انہوں نے پبلک کیوں کیا۔ تو ان کیسز کو الگ الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ خان صاحب کے کیسز پر کوئی ہمدردانہ بات کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ خان صاحب کی محبت پہ کرتے ہیں یا خان صاحب جو ہیں وہ کوئی لاڈلے ہیں کسی کیس میں حاصل ہوتی ہے۔
کہ خان صاحب نے جس پس منظر میں یہ بات کی تھی اس کو عدالت نے تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا شہباز گل کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری تھا، لیکن جو آپ نے زبان استعمال کی وہ بہرحال مناسب نہیں تھی اور ایک قومی لیڈر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. میرا تو ذاتی طور پر ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ سیاستدان، خاص طور پر بڑے سیاستدان جو مقبول ہوں، ان کو صرف عدالتوں کے حوالے سے نہیں یا میڈیا کے حوالے سے نہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی بڑی محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے. وہ لاکھوں لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. انہیں کوئی ایسی بے جا بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی خامخواہ دل آزاری ہو، جس سے معاشرے کے اندر ایک غلط تاثر جائے اور لوگوں کی زبان بگڑنے کا اندیشہ ہو. لیکن اس کیس میں جب ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا از خود اور بہت ہی سخت الفاظ میں عمران خان صاحب کو مخاطب کیا، پھر شوکاز نوٹس جاری کیا اور اس وقت تک معافی قبول نہیں کی جب تک انہوں نے روسٹرم پر آ کے غیر مشروط معافی نہیں مانگی. مجسٹریٹ جو تھی، جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری صاحب کے دفتر میں جا کے ان سے معذرت خواہ نہیں ہوئے اور بیان حلفی جمع نہیں کرایا. اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. جناب نواز شریف صاحب پر جب سجاد علی شاہ صاحب نے توہین عدالت کا کیس کیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھیوں نے تو عدالت پر باقاعدہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جان بچانی مشکل ہو گئی تھی. خان صاحب نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن خان صاحب کو بھی آئندہ کے لیے محتاط رہنا چاہیے. جوڈیشری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بالا تر ہو یا لوئر کورٹ ہوں، ان کے حوالے سے ایسی غیر محتاط زبان کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی اور خان صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتی، کیونکہ یہ دوسری دفعہ ان کو معافی ملی ہے. میرے خیال تیسری دفعہ اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ارشاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں حکمران اتحاد یہ موقف اپنا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کو اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکمران اتحاد کا یہ موقف کس حد تک ویلڈ ہے؟ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ جو بات کروں گا وہ قانون اور آئین کی زبان ہے، اس کو بات کروں گا. آپ کی رائے میری بہت بات کی بات ہے. عمران خان ایک ہیبیچول توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے ہیں. 2017 میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں توہین کی اور اس کے بعد انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی اور اسے معاف کر دیا گیا یہ لکھوا کے کہ آئندہ وہ توہین نہیں کریں گے. سیم اسی طرح دوسرا 2013 میں انہوں نے آپ سے توہین عدالت کی اور جسٹس افتخار صاحب کی کوٹ تھی، انہوں نے وہاں معافی مانگی. حالانکہ جسٹس افتخار صاحب کا اگر ریٹن ججمنٹ آپ پڑھیں تو وہ انہوں نے ان کو معافی نہیں دی تھی، لیکن بن جمالی صاحب نے ان کو ریلیز کیا تھا. ابھی الیکشن کمیشن کا ایک توہین عدالت کا کیس آلریڈی موجود ہے آپ کے سامنے.